आज जिस किस्म के रवैये का मुजाहरा PTI ने ख़ास तौर पे असम्बली के अंदर किया है वो ना सिर्फ इंतहाई काबिल मज़म्मत भी है और सबसे अफसोस की बात यह है कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो इस बात का तकाजा करते हैं कि तमाम कौम के अंदर एक यकजहती होनी चाहिए और इत्तेहाद होना चाहिए ताकि दुनिया को भी पता चले और ख़ास तौर पर भारत को पता चले कि हम सियासी इख्तलाफात के बावजूद भी जहाँ पर मुल्क की दिफा की बात हो, मुल्क की सालमियत की बात हो, हमारे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं होता। लेकिन ये जो नाआकिबत अंदेश किस्म के लोग हैं, जिनको मैं कहता हूँ अक्ल के मारे हुए लोग हैं, जब अक्ल बट रही थी पता नहीं ये कहाँ सोए हुए थे, इनको पता भी नहीं था कि अक्ल मिल रही है। ये सारे अक्ल से महरूम लोग जब ऐसे मकामात पर, ऐसे ओहदों पर पहुँचे हैं, उन्हें एहसास नहीं है कि उनकी इस किस्म की हरकतों से ना सिर्फ ये कि इस असम्बली का जो एक तकद्दुस है उसको वो पामाल करते हैं, बल्कि इस मुल्क में जो यकजहती की एक फ़िज़ा बनी है उसको भी ये बिल्कुल तबाह करने पर तुले हुए हैं। कौमी असम्बली में भी कल आपने देखा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो तकरीर की उसकी तब पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में पजीराई हुई। उन्होंने हक़ाइक़ पे बात की, सच्ची बात की, लेकिन बदले में उनके ऊपर भी ज़ाती हमले किए गए। और ज़ाती हमले करने वाला शख्स कौन है? जिसके वालिद साहब खुद जो हैं एक बहुत, जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, जिस किस्म की उन्होंने बातें कही। और अपने अगर वालिद साहब का माजी पढ़ लें तो उन्हें शायद खुद इस मुल्क से वफादारी के सबूत तलाश करने पड़ेंगे। उनकी अपने वालिद साहब के ऊपर, इस मुल्क की हुब्बुल वतनी के ऊपर बहुत सारे सवाल थे। तो इस किस्म की बातें उन्होंने की। आज आपने अगर देखा हो तो मैं समझता हूँ सबसे शर्मनाक और अफसोसनाक बात यह है, पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो आपा फिरदौस साहिबा हैं, उन्होंने स्पीकर साहब के ऊपर ज़ाती हमले किए, जो मैं समझता हूँ कि शायद किसी भी पार्लियामेंट में ये नहीं होता। आप स्पीकर की ज़ात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर के मनसब से, उसके ओहदे से आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। बड़े से बड़े ऐवानों में अपोजिशन होती है, बहुत एहतजाज भी होता है, लेकिन स्पीकर की ज़ात के ऊपर कभी हमले नहीं किए जाते हैं। और मुझे हैरत हुई कि स्पीकर साहब से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जनाब वो जो सोना निकला वो कहाँ से आया और कैसा आया, और इनको शर्म नहीं आती कि सवाल कौन कर रहा है? इमरान खान का पैरोकार, जिसने खुद एमनेस्टी स्कीम ली हुई है, जिसने खुद आज तक अपनी जरिया आमदनी नहीं बताया। ये आप लोग खुद अब मीडिया पे दिखा रहे हैं ना कि इनकम टैक्स किसने कितना दिया है 2017 में। इमरान खान का 1,03,000 और मेरे जैसे एक आम से मिडिल क्लास के आदमी का है 7,76,000। ये फ़र्क है। तो भाई आपको जवाब देना चाहिए कि इतने बड़े महल में आप रहते हो, इतनी बड़ी आपकी जो शाहाना ज़िंदगी है, इतनी बड़ी जो आप अयाशियाँ करते फिर रहे हैं, आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? सवालात उन पर हैं, उसको भी छोड़ें। उनकी बहनों तक ने एमनेस्टी ली है, उनकी बहनों तक ने उस स्कीम से फ़ायदा उठाया है जिसके लिए इमरान खान ने खुद कहा कि एमनेस्टी से फ़ायदा उठाने वाले चोर और डाकू हैं, और जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा मैं सबसे हिसाब किताब करूँगा। हम आज ये सवाल उठाते हैं कि क्या उन्होंने अलीमा खान से हिसाब किताब लिया है? क्या उन्होंने अलीमा खान से कोई सवाल पूछा है कि उनकी जायदाद कहाँ से बनी? हम ये मुतालबा बार बार कर चुके हैं कि नैब क्यों सो रही है, नैब को क्यों होश नहीं है, FIA क्यों सो रही है, FIO को क्यों होश नहीं है, और क्यों सो मोटर नोटिस नहीं लिया जाता? अलीमा खान की जो प्रॉपर्टी है, जो हम समझते हैं कि इमरान खान की प्रॉपर्टी है, ये बेनामी है। अलीमा खान फ्रंट मैन है, अलीमा खान का नाम इस्तेमाल होता है, पैसा सारा इमरान खान का है, जायदाद इमरान खान की है। ये ज़कात, चंदे और खैरात का पैसा है जो लोगों ने दिया था कि गरीबों का इलाज हो। इन लोगों ने बैरून मुल्क अपनी जायदादें बनाई अरबों रुपए की, इनसे कोई नहीं पूछा जा रहा है। और मुझे हैरत होती है, यहाँ वो हमारी बहन भी नारे लगा रही थी कि सिंध की बेटियों को इंसाफ दो। हम बिल्कुल देंगे, हम जवाबदेह हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो टहरान खान बेचारी लंदन में बैठी है, उसको कौन इंसाफ देगा? उसको कौन बताएगा कि उसका वालिद कौन है? उसके सवाल का कौन जवाब देगा? यहाँ पर माली करप्शन के खिलाफ नारे लगते हैं। मैंने इमरान खान की माली करप्शन भी बताई, अखलाकी करप्शन भी बताई। सवाल ये उठना चाहिए, इनके अंदर एक शर्म है, इनके अंदर इतनी मॉरल करेज है, तो ये सबसे पहले इमरान खान के सामने खड़े होकर पूछे, वो जो लड़की तुमसे जिसकी शक्ल मिलती है वो किसकी बेटी है? वो जो कोर्ट ने फैसला दिया तुमने उसको चैलेंज क्यों नहीं करवाया? तुम अपना DNA टेस्ट क्यों नहीं करवाते हो ताकि कौम को पता चले कि तुम बेकसूर हो, या वो बच्ची जो है बेचारी अपने बाप की तलाश में जो फिर रही है उसको पता चले। इन लोगों को अपने करतूतों पर नजर डालनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ ज्यादती इन्होंने की है कि आज ईवान में जब एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर बात कर रहा था, उसके माइक में जाकर बात करना, उसके माइक को बंद करना, उसके साथ हाथापाई करना,
یہ اس ہاؤس میں نہیں ہوا، بلکہ شاید میں نے تو کسی ہاؤس میں نہیں دیکھا. یہ احتجاج بھی ہوتے ہیں، حالانکہ غلط ہیں لیکن ہوتے رہتے ہیں. نعرے بھی لگتے ہیں، نہیں لگنے چاہیے. یہ سارے دھرنے بھی لگتے ہیں، نہیں لگنے چاہیے، لگتے ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا. اور میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے حرکت کی تھی کہ انہوں نے جب ناصر شاہ صاحب بات کر رہے تھے تو ان کے مائک کے اندر جا کے نعرے لگانے کی کوشش کی تھی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ روایت تم غلط ڈال رہے ہو. اگر تم نے کچھ نہیں سیکھا تو سیکھو. اگر غلطی سے بدقسمتی سے تم ایوانوں میں پہنچا دیے گئے ہو، ان ایوانوں میں بٹھا دیے گئے ہو، تو کم از کم اب کچھ سیکھ جاؤ. اب کچھ کتاب پڑھ لو، اب کچھ رول سیکھ لو اور ان ایوانوں کے تقدس کا کچھ احساس کرو. لیکن نہیں کیا. آج آپ نے دیکھا، مجھے تو حیرت ہوئی، محمد حسین اتنا سینئر آدمی ہے، اس نے جا کے مائک بند کیا ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو نئے 2-3 آئے گئے لوگ، انہوں نے جا کے ہاتھا پائی کی ہے، بدتمیزی کی ہے. میں نے تو اسپیکر صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو ایوان میں آنے پر پابندی ہونی چاہیے. پہلے ان کو رولز پڑھائے جائیں، ان کو سکھایا جائے کہ جب کوئی ممبر بات کر رہا ہو تو آپ اس کے مائک کو اس کو نہیں چھیڑ سکتے، ہاتھا پائی نہیں کر سکتے. اپنے مائک پہ جائیں، اپنی سیٹ پہ جائیں، جو بات کرنی ہے کریں. صحیح صاحب یہ فرمائیں کہ ایم ایم اے کے رکن عبدالرشید نے ان پی ٹی آئی کے جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کے اوپر مبینہ طور پر ان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان کیا ہے. تو پیپلز پارٹی ان کی اخلاقی و قانونی سپورٹ کرے گی. آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا. دیکھیں، ہم تو گواہ ہیں اس بات کے. اگر وہ درخواست دیں گے تھانے میں اور قانون کے مطابق کوئی مقدمہ بنتا ہے تو بالکل مقدمہ ہونا چاہیے. یہ تو کوئی بات نہیں کہ اگر اس ایوان کے اندر آ کر آپ کوئی اس ملک کے قانون سے بالا تو نہیں ہو جاتے ہیں. کچھ ضرور آپ کو کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اندر کسی کو جا کے سر بھی پھاڑ دیں، آنکھ بھی پھوڑ دیں اور کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں. یہ بتائیں کہ یہ کافی دنوں سے ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال بھی کر لیا. اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ انہوں نے اگر رولز پڑھے ہوں تو رولز میں لکھا ہے کہ کمیٹیاں بنیں گی اور کمیٹیز کے الیکشنز ہوں گے. ظاہر الیکشن وہی جیتتا ہے جس کی اکثریت ہوتی ہے، اور اس ایوان میں، اس ہاؤس میں پیپلز پارٹی کی واضح اکثریت ہے. اگر الیکشن ہو کمیٹیوں کا تو پیپلز پارٹی آرام سے ساری کمیٹیوں میں اپنی اکثریت لے آئے گی، اور پھر ان کمیٹیوں میں جب ممبرز کا چناؤ ہو جائے گا تو اس کے بعد چیئرمین کا جو انتخاب ہوگا اس کے لیے بھی الیکشن ہوگا. جس کے ممبر زیادہ ہوں گے اس کا چیئرمین ہوگا. ہم اگر چاہیں وہ الیکشن کروائیں اور اس کے بعد تمام کمیٹیوں میں پیپلز پارٹی کے چیئرمینز کو منتخب کروا لیں جو رولز کے عین مطابق ہے، وہ غلط نہیں ہے. لیکن چونکہ پیپلز پارٹی نے ایک روایت قائم کی کہ 2008 میں جب حکومت میں آئے، وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی، ہم نے اپوزیشن کو جتنی ان کی تعداد تھی ممبرز کی، اس کی مطابقت کے ساتھ ان کو کمیٹی کی چیئرمین شپ دینا شروع کی، اور وہ آج تک چلتا آ رہا ہے. ہم نے اس مرتبہ بھی یہ کہا کہ یہاں آپ کی جتنی تعداد بنتی ہے اس کے مطابق 14 کمیٹیز اپوزیشن کی بنتی ہیں. ہم 14 کمیٹیز آپ کو دینے کو تیار ہیں. اتنا ہوتا رہے اور ہم نے وہ کیا. ایک فرمائش ان کی اور آئی کہ یہ جو 14 کمیٹیز ہیں اس میں 10 کمیٹیز ہماری مرضی کی ہونی چاہیے. ہم نے 10 پہ نہیں 8 پہ ہم نے ان سے ایگری کر لیا کہ چلیں. حالانکہ یہ ان کا حق نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں. نہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ ان کا حق ہے، نہ کمیٹیوں میں کی مرضی، کمیٹیوں کی چوائس ان کا حق ہے. لیکن ہم نے 14 کمیٹیاں بھی مانی، ہم نے 8 کمیٹیاں ان کی مرضی کی بھی مانی. اس کے بعد ایک نئی فرمائش انہوں نے کہا جو کمیٹیاں 14 ہماری ہیں اس کے اندر جو ممبرز کی اکثریت ہے وہ بھی ہماری ہونی چاہیے. حالانکہ بڑی عجیب سی بات ہے بھائی، انتخاب ہوگا جس کی ایوان میں اکثریت ہوگی اس کے ممبر ہوں گے. اور قومی اسمبلی میں یہی ہے کہ بلاول صاحب بنے نا ابھی کمیٹی کے چیئرمین، وہاں پیپلز پارٹی کے 2 ممبر ہیں، پی ٹی آئی کی اکثریت اس کمیٹی کے اندر، لیکن چیئرمین بلاول صاحب ہیں. اسی طرح اور کمیٹیز میں جہاں جہاں اپوزیشن کے چیئرمین ہیں اکثریت جو ہے وہ حکومت کی ہے. یہاں پر بھی ہم نے ان سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے اصرار کیا اور 3 دن قبل شاید ہم نے ان کی یہ بات بھی مان لی کہ ان کمیٹیز میں ہم آپ کو 6 اور 5 کے ریشو سے اکثریت بھی 6 ہمارے ہوں گے، 6 آپ کے ہوں گے، 5 ہمارے ہوں گے، 11 میں سے اس طرح سے تقسیم کر لیتے ہیں. لیکن کمیٹی ہم آپ کو اپنی مرضی کی دیں گے، کمیٹی آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی. اب اس پہ بھی نہیں آتے ہیں. اب یہ نئی فرمائش آ گئی ہے پی ایس سی والی. بات یہ ہے کہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ ہم کمیٹیاں نہیں دیں گے. جب اب اس پہ راضی ہو گئے تو اب سوچا نیا پنگا کیا ڈالیں. پھر مرضی کی کمیٹیاں، انہوں نے سوچا ہم اس پہ نہیں مانیں گے، ہم اس پہ مان گئے. اب پھر کیا پنگا ڈالیں، پھر نیا پنگا کہ اکثریت چاہیے، ہم اس پہ مان گئے، اب پھر نیا پنگا. مطلب یہ ہے کہ یہ شاید اس ایوان کو، اس ہاؤس کو چلنے دینا نہیں چاہتے ہیں. جو میں نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی نا، عمران خان جب اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے تو ان کو شاباشیاں دیتا ہے، کہتے ہیں آ گیا میرا شیرو. تو جو زیادہ گند ڈالتا ہے، جو زیادہ گالیاں ڈالتا ہے، جو زیادہ بدتمیزیاں کرتا ہے، اس کو عمران خان اچھا شیرو ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے. تو یہاں پر بھی مقابلہ یہی ہو رہا ہے کہ اچھا شیرو کون ہے. آپا فردوس لگی ہوئی ہے کہ اچھا شیرو میں ہوں، اور کوئی اور لگا ہوا ہے کہ اچھا شیرو میں ہوں. اس مقابلے میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ حدود سے نکل رہے ہیں.
اور ہوا یہ کہ ایک چوہان صاحب تھے, وہ بھی اسی دوڑ میں 2-3 مرتبہ عمران صاحب نے کیا کہہ دیا کہ میرا شیرو ہوئے, حد سے نکل گئے اور اب پتہ چلا گھر سے نکل گئے. اگر الیکشن ہوتے ہیں اور اپوزیشن سے کوئی ممبر ہوتا ہے, کیا ایسا ممکن ہے کہ اپوزیشن سے کوئی پی ایس سی کا چیئرمین بن جائے؟ نہیں پی ایس سی پارٹی اگر سپورٹ کرنے پہ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, اعلان کیوں نہیں کر لیتے ہیں چیئرمین کا؟ وہ میرے بھائی ہم نے کچھ نہیں روکا ہوا, میں تو بتا رہا ہوں نا, اگر تو اس بات پہ اتفاق ہوتا کہ الیکشن ہونا ہے تو یہ الیکشن 6 مہینے پہلے ہم کرا دیتے. ہم تو ان کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں نا. پہلے کمیٹیوں پہ بات ہوئی, پھر مرضی کی کمیٹیوں پہ بات ہوئی, پھر اس کی ممبرشپ پہ بات ہوئی, پھر نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں, تاخیر ہی ہو رہی. اب یہ ہم نے کہہ دیا نا, ہم اسپیکر صاحب کو کہنے جا رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروا دیجیے, جو رولز میں لکھا ہے, جو آنا چاہتا ہے الیکشن میں حصہ لے, جو نہیں لانا چاہتا ہے وہ نہ لے حصہ, اس کی اپنی مرضی ہے.